کفاران مکہ کو تو سارے کفار و مشرکین سب شرمندہ ہو گئے، سب کی نظریں جھک گئیں، سب شرمندہ منہ چھپا کر وہاں سے بھاگنے لگے. ارے جس کے تعلق سے ہم یہ کہہ کر لائے تھے کہ یہ الفاظ غیر فصیح ہیں، ہمارا آدمی خود ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن میں جو کچھ ہے خدا کی قسم وہ فصاحت و بلاغت سے معمور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اپنے کلام کو فصیح و بلیغ بنایا، فصیح و بلیغ بنایا. ایک لفظ ہے لیکن اس کے معنی کئی آتے ہیں. مثال کے طور پر ضالن کا لفظ ہے، ضال. ایک ضال کے معنی گمراہ کے ہیں، ایک ضال کے معنی ہے وہ میدان کا اکیلا تنہا درخت جو سب سے اونچا ہو، سب سے نمایاں ہو، اس کو بھی ضال کہتے ہیں. اور ضال کے معنی محبت میں خودرفتہ ہو جانے کے بھی ہیں، کسی کی محبت میں وارفتہ ہو جانے کے بھی معنی ضال کے ہیں. اور ایک معنی ہے دودھ میں پانی کا مل جانا، دودھ میں پانی کا مل جانا. پانی دودھ میں ملا تو پانی دکھتا ہے اس میں، کیسا مل جاتا پانی؟ پانی بھی دودھ کے رنگ ہی کا ہو جاتا، پانی بھی جو ہے دودھ ہی کا رنگ اختیار کر لیتا. تو اس کو عربی زبان میں ضالن کہتے ہیں کہ پانی دودھ میں ایسے مل جائے کہ اپنی ہستی اور اپنے وجود کو ظاہر نہ کرے، دودھ ہی کہلائے، اس کو ضالن کہتے ہیں. تو عربی زبان کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے کئی آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضالن کا لفظ قرآن میں فرمایا. کہاں فرمایا؟ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا ہے، اور ضالین جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے بھی راستے پہ ہم کو نہ چلا. یہاں یہ ضالین کے معنی گمراہ کے صحیح ہے. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے سورہ ضحیٰ کے اندر اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے سنیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب یہاں جو فیضان مصطفیٰ سے محروم ہے، جو غداران مصطفیٰ ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ گمراہ کیا. کیا ترجمہ کیا سنیے اے محمد ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. ایسا ہو سکتا ہے جی؟ بولو محمد رسول اللہ اور گمراہ ہو جائیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اپنے نبی کے متعلق یہ کہے کوئی کہ میرا نبی گمراہ، میرا رسول گمراہ، تو پھر وہ رسول کاہے کا، وہ نبی کاہے کا ہے جب خود گمراہ ہو؟ معلوم یہ ہوا یہ گمراہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہاں اس آیت میں بالکل غلط استعمال کیا گیا ہے، خلاف موقع استعمال کیا گیا ہے، اور اللہ کے منشا اور اس کے مفہوم اور اس کے کلام کی فصاحت کے بالکل خلاف استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ تو ابھی آپ نے سنا کہ ارشاد فرمایا، سورہ قلم ہی کی آیت ہے، سورہ نون والقلم وما یسطرون، اور سورہ نجم کی ایک آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا. یہاں بھی ضلہ کا لفظ ہے وہی ضال سے بنا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ ما ضل، تمہارے جو صاحب ہیں یعنی تمہارے جو نبی ہیں وہ گمراہ نہیں ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرما رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارے صاحب کبھی گمراہ ہوئے، نہ کبھی بہکے، نہ وہ کبھی زندگی میں بہک کر کوئی کام کیے غلط، نہ کوئی گمراہی کا کام کیے. اللہ تعالیٰ ان کو سند عطا کر رہا ہے کہ میرا محبوب گمراہی سے پاک ہے، میرا محبوب بہکنے سے پاک ہے. اللہ تو اپنے محبوب کی عظمت بیان کر رہا ہے، عظمت بیان کر رہا ہے. اللہ رسول کی تعریف کرے اور ملا رسول کی مذمت بیان کرے اور کہے کہ اے محمد ہم نے تم کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن کو نہیں سمجھا انہوں نے. قرآن کا مطلب، قرآن کا مفہوم سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کی ضرورت ہے نا. جب تک فیضان ملے نہیں
جب تک روشنی نہ ملے کتاب سمجھ میں نہیں آتی. کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. تو قرآن پڑھنا ہو تو نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھو, جب قرآن سمجھ میں آئے گا. تو یہ ترجمہ کیا کہ محمد گمراہ ہے, اور ایک ترجمہ کیا کرنے والے نے ذرا دب کر تھوڑا سا کیا کیا, اے محمد ہم نے تم کو بھٹکتا پھرتا پایا تو ہدایت دے دی. یہ بھی غلط ترجمہ ہے. نہ سرکار کبھی بھٹکتے پھرے نہ کبھی گمراہ ہوئے. اور اس ایک اور گستاخ نے ایک اور ترجمہ کیا. کیا ترجمہ کیا, اے محمد ہم نے تم کو شریعت سے بے خبر پایا, شریعت سے بے خبر پایا تو ہدایت کا راستہ بتا دیا. معاذ اللہ, یہ بھی غلط ترجمہ ہے. ارے سرکار شریعت سے بے خبر کیسے ہوں گے؟ غور کرو ایمان والو, جبکہ شریعت کہتے ہی اس کو ہے کہ سرکار جو جو کام انجام دے وہ شریعت ہے. سرکار کی اداؤں کا نام شریعت ہے. رسول جس کام کو انجام دے وہ شریعت ہے, تو پھر وہ شریعت سے بے خبر کیسے ہوئے؟ یہ تو بات بالکل پاگلوں جیسی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت امام احمد رضا خان قرآن کا صحیح ترجمہ بیان فرماتے ہیں اردو زبان میں, اور اس آیت کا ترجمہ ارشاد فرماتے ہیں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے حبیب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اے حبیب ہم نے تم کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف آنے کے لیے راہ دکھا دی. اپنے طرف آنے کے لیے معراج میں راہ دکھا دی. محبوب تم تو میری محبت میں ڈوبے ہوئے, اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول ڈوبے ہوئے ہیں. اور کہاں یہ پاکیزہ نفیس ترجمہ, اور کہاں وہ گمراہی والا ترجمہ. جب مسلمان ایسا ترجمہ جب پڑھے گا یقیناً گمراہ ہوگا نا. رسول کو گمراہ بولنے والا کیا وہ ہدایت پر رہ سکتا ہے؟ رسول کو شریعت سے بے خبر بولنے والا کیا وہ ہدایت پر رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں, ہرگز نہیں رہ سکتا. وہ گمراہ ہو جائے گا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو ایمان والو, ایسے ترجمے دانستہ طور پر پھیلا دیے گئے ہیں جو گمراہی والے ترجمے ہیں. آپ ان ترجموں سے بچو. اگر آپ کے گھروں کے اندر, آپ کی مسجدوں کے اندر, آپ کے محلوں میں, آپ کے دوست احباب کے پاس اگر کوئی قرآن شریف ایسے ترجموں کا ہے تو فوراً ایسے ترجموں کو آپ ہٹا دیجئے, ان کو مکفل کر دیجئے, محفوظ کر دیجئے, اور اس کی جگہ یہ صحیح ترجمہ جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, جس کا نام کنز الایمان ہے. ترجمے کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان, جس کے اردو میں معنی ہے ایمان کا خزانہ. کنز الایمان کے معنی ہے ایمان کا خزانہ. تو یہ ترجمہ کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا پڑھنے والے کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایمان والو, آپ سے میری گزارش ہے کہ صحیح قرآن کے ترجمے سے آپ واقف ہوں اور صحیح ترجمہ قرآن کا آپ پڑھیں, تو صحیح ترجمانی آپ حاصل کریں تو یقیناً وہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اور اگر ہم نے قرآن کو ایسے غلط ترجموں کی روشنی میں پڑھنا شروع کیا اور غلط ترجمے ہم نے سیکھ لیے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ چند کتب فروش جو ہیں یہ اس لیے ہر آنے والے مسلمان کے ہاتھ میں وہی ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ تھماتے ہیں جو غلط ترجمہ ہے, اغلاط سے بھرا ہوا ترجمہ ہے, اور دیتے ہیں لے جا کر وہی ترجمہ اور کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ لے جائیے بہت اچھا ترجمہ ہے, جبکہ ان کو اس پر اس لیے وہ دیتے ہیں مسلمان کے ہاتھ میں کیونکہ ان کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے, اس کے اوپر زیادہ منافع ملتا ہے. تمہارے منافع کے لیے تم مسلمان کو گمراہ کر رہے ہو, تمہارے فائدے کے لیے ایک مسلمان کو گمراہ کر رہے ہو, جبکہ تمہارا فرض تو یہ تھا کہ تم صحیح ترجمہ لا کر رکھتے ہو, صحیح ترجمہ مسلمانوں تک پہنچاتے. عزیزان محترم, یہ کڑوی حقیقتیں ہیں, یہ کڑوی حقیقتیں ہیں. یہ دکھتی ہوئی رگوں پر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے کسی کو بلبلاہٹ ہو, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کے سامنے حق بات ظاہر ہو جائے. اب پھر آپ کی مرضی, چاہے آپ جو چاہے راستہ اختیار کریں, وہ آپ کی اختیار کی بات ہے. لیکن جہاں تک ذمہ داری اس فقیر کی ہے بحیثیت ایک عالم ہونے کے, وہ ذمہ داری کو نبھانا اور ادا کرنا ہمارا فرض ہے. اب آپ کا کام ہے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا. پھر قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پروردگار ہم کو صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں تھا, ہم کو صحیح ترجمہ بتانے والا کوئی نہیں تھا. کوئی یہ نہ کہہ سکے. اس لیے اتمام الحجت کے طور پر ہم یہ تمام حقائق کو بلا کسی تحفظ ذہنی کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں, اور بلا کسی اشتعال کے, بلا کسی آپ جو ہے کسی اور تحفظ کے
تحفظ ذہنی کا شکار ہوئے بغیر آپ ان تمام واقعات پر غور و فکر کریں اور وہ راہ نجات والا راستہ اختیار کریں جو یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے بہتر ہو. کیونکہ آج یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی رات ہے، اس لیے قرآن کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے میں عبادتوں کا اہتمام کیے، نمازوں کا اہتمام کیے، تراویح کا اہتمام کیے، تہجد کا اہتمام کیے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیے، سماعت قرآن کا اہتمام کیے، تسبیح و تہلیل کا اہتمام کیے، اب آپ سے گزارش اتنی ہے کہ یہ اہتمام جو آپ نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے، غیر رمضان میں بھی ایسا ہی اہتمام آپ کا رہے، ایسا ہی جو ہے آپ کا سلسلہ جاری رہے، تو انشاءاللہ ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہو جائیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا، جب سرکار نماز کی فرضیت کا پیغام لے کر دنیا میں آ رہے ہیں، اس وقت کی بات ہے کہ ابلیس جو ہے، ابلیس شیطان، وہ ایسی زور سے چیخ مارا، نماز کی فرضیت کا ذکر سن کر ایسی زور سے چیخ مارا کہ اس کی ساری ذریت، یعنی ابلیس کے جتنی اولاد ہے، جتنے شیاطین ہیں اور دوسرے، وہ سب وہ شیطان کی، ابلیس کی چیخ سن کر سب جمع ہو گئے. سب جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کیا ہوگا، کیا بات ہے. تو ابلیس کہنے لگا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو فرض کر دیا ہے، اب اگر مسلمان نمازی بن جاتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا. اب میں یہ فکر میں پڑ گیا ہوں کہ مسلمانوں کو کامیابی سے کیسے روکوں. تو سارے شیاطین مشورہ دینے لگے، ارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم تو مسلمانوں کو یوں پر گمراہ کر دیں گے، نماز سے غافل بنا دیں گے. کہا کیسے بناؤ گے غافل؟ کہا کہ جب مسجد کے میناروں سے جب آواز ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. جب مسجد کے مینار سے آواز اٹھی، مؤذن نے پکارا آؤ نماز کی طرف، تو شیطان یہ کہتے ہیں، شیاطین یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مسلمانوں کو کاروبار میں ایسا الجھا دیں گے، مصروفیت میں ایسا پھنسا دیں گے کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملے گی نماز کو جانے کے لیے. یہی عالم ہے، مسجد سے آواز اٹھ رہی ہے لیکن برابر اپنی مصروفیات جاری ہیں. کاروبار کرنے والا کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کرنے والا ملازمت کر رہا ہے، محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے، باتیں کرنے والا باتیں کر رہا ہے، کھانے والا کھا رہا ہے، پینے والا پی رہا ہے. غرض کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو مسجد کی آواز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، بے چینی سے انتظار کرتے ہیں کہ کب مسجد سے آواز اٹھے اور کب مسجد کی طرف چل پڑے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اکثریت ایسوں کی ہے جو اپنے اپنے کاروباروں میں، اپنی اپنی مصروفیات میں موج مستی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو شیطان بولا کہ تم فکر مت کرو، ہم مصروفیت میں ایسا پھنسا دیں گے مسلمانوں کو کہ نماز کی طرف آنے کی انہیں فرصت ہی نہیں ملے گی. تو ابلیس بولا اگر مصروفیت کو چھوڑ کر بھی کوئی مسلمان مسجد کو آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آ ہی جائے تو کیا کرو گے؟ تو پورے شیطان مشورہ دیے، بولے بے فکر رہو، اس کا بھی انتظام ہم کر لیے ہیں. کیا انتظام کیے ہیں؟ ہر نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر ہم مسلط ہو جائیں گے. شیطان بولا ہم نمازی کے چاروں طرف اس کو گھیرے میں لے لیں گے. سیدھے ہاتھ والا شیطان بولے گا ارے بائیں طرف دیکھ، تو نمازی بائیں طرف دیکھے گا. بائیں طرف جیسے ہی نظر ڈالے گا، بائیں طرف والا شیطان بولے گا ارے اوپر کو دیکھ، اوپر دیکھے گا. اوپر والے کی طرف جب دیکھے گا تو اوپر والا بولے گا ارے نیچے دیکھ، نیچے دیکھے گا. غرض کہ وہ اوپر نیچے دیکھتے ہوئے گویا اپنی توجہات کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز اس پر منہ پہ مار دی جائے گی. لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو. تو شیطان لگا ہوا ہے
تمہاری نمازوں کو برباد کرنے کے لیے، تمہاری نمازوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے رہو تو اللہ والوں کے ارشادات کے مطابق، اللہ والوں کے دامن سے اس لیے وابستہ رہنے کے لیے بولتے ہیں ہم، کیونکہ شیطان ان کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ شیطان قریب نہیں آتا، اللہ والوں کے دور بھاگتا ہے، اور جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان سے بھی دور بھاگتا ہے۔ اللہ والوں سے اس لیے قریب ہو جاؤ تاکہ شیطان کے شر سے ہم بچ جائیں۔ تو اللہ والوں نے ہم کو ایک تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ دیکھو جب تم نماز کو کھڑے رہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے، رکعت باندھنے سے پہلے شیطان کے شر سے تم بچنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اور کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ تعوذ پڑھو، 3 مرتبہ لا حول پڑھو، اور بائیں طرف اپنی بائیں طرف تم شیطان کو دھتکارو، تھو تھو تھو، اس طریقے سے کہو، تھوکو مت ورنہ بازو والے کے چہرے پر تھوک پڑ جائے گا۔ بس اشارہ، جیسے کوے کو اڑانے کے لیے ہاش شو کہتے ہیں ہم، ایسے ہی اشارہ کر دیجئے کہ وہ دھتکار رہے ہیں شیطان کو۔ یہ پڑھ کر کے آپ دھتکاریے، اور اللہ اکبر جب رکعت باندھیں گے اس وقت ذہن کو، اپنے دل کو حاضر رکھیے کہ اے اللہ تیرے دربار میں ہم غلام حاضر ہیں، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے ہم بے نیاز ہو کر، سب چیزوں سے دستبردار ہو کر، سب چیزوں سے اپنا تعلق توڑ کر میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھ لیجئے۔ اب انشاءاللہ شیطان کا زور آپ پر نہیں چلے گا، آپ کا دل ادھر ادھر نہیں بہکے گا، آپ کی نظر بھی ادھر ادھر نہیں جائے گی، آپ سیدھے نماز کی طرف دیکھتے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہیں گے۔ اللہ کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں چھایا رہے گا اور وہ نماز میں لذت و کیفیت آتی رہے گی۔ نماز پڑھا رہے گلی گلی گھوم کر، لیکن نماز کو بچانے کا بھی طریقہ بتاؤ، نماز کو کیسے بچایا جائے شیطان کے شر سے۔ یہ تو رہی عبادت کے وقت شیطان کے شر سے بچانے کا طریقہ۔ عبادت ہو رہی ہے تو عبادت کو اپنی شیطان کے شر سے بچانے کا یہ طریقہ اور نسخہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب عبادت کر لیے، اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے شر سے بچ کر ہم نماز کے طریقے سے ادا کر لیے، تو اب اللہ کا حکم ہے کہ اے نمازی تو نے نماز کو جو پڑھا ہے، نماز کو جو تو نے قائم کیا ہے، اس نماز کو تو قائم رکھ۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھ، نماز کو قائم رکھ۔ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ لیا، ادھر پڑھتا جا رہا ہے، ادھر نماز غارت ہوتی جا رہی ہے، ادھر نماز پڑھتا جا رہا ہے، ادھر نماز ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہونے پائے، بلکہ نماز جو تو نے اچھی پڑھی ہے اس اچھی نماز کو تباہ ہونے سے بچا۔ تو تباہی سے کیسے بچے گی نماز؟ برباد ہونے سے کیسے بچے گی نماز؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ایمان والو سنو، اللہ کے رسول کی شان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو اس کی نماز ضائع ہو جائے گی، اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا، اس کا حج ضائع ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ ضائع ہو جائے گی، اس کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں ہم برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرے، گستاخی بھی کیسی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا۔ جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو دھیمی آواز سے بات کرنا، دھیمی آواز سے سلام کرنا، دھیمی آواز سے گفتگو کرنا۔ اگر تم نے چلا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں کچھ کہا تو پھر یاد رکھو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں میں برباد کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نماز برباد، روزہ برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد، صدقہ و خیرات برباد، تراویح برباد، تہجد برباد، سب برباد۔ وہ چاہے 1,00,000 برس پڑھے، 2,00,000 برس پڑھے، 8,00,000 برس پڑھے۔ ابلیس نے کروڑوں سال عبادت کی نا، وہ کیوں ضائع ہو گئی عبادت اس کی؟ نمازیں کیوں غارت ہو گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اس نے بے ادبی کی، اللہ کے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو غارت کر دیا۔ وہ پڑھا تو صحیح نماز، لیکن نماز کو بچا نہیں سکا۔ تو ایمان والو اپنی نمازوں کو شیطان کے شر سے بچاؤ اور برباد ہونے سے بچاؤ۔ تو گستاخی کا جذبہ جن کے پاس ہے، ایسے گستاخوں سے اپنا تعلق توڑ لو۔ دیکھو نماز تو ہم آپ پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی روح سے ہم واقف نہیں ہوئے آج کل۔ مغز جو ہے نماز کا، جو نماز کا اصل گودا اور مغز ہے، اس مغز سے ہم ناواقف ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا،
ایک حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آیا، آ کر کہنے لگا حکیم صاحب مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، ہاتھ پاؤں بھی کھینچتے ہیں، کمر میں بھی تکلیف ہے، سر میں بھی درد ہے، کوئی علاج کوئی نسخہ بیان فرمائیے۔ تو حکیم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور نسخہ لکھا کہ روزانہ آپ 10 بادام کھا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیماری دفع ہو جائے گی۔ روزانہ نہار پیٹ 10 بادام کھا لیجئے۔ حکیم نے نسخہ لکھا، یہ چٹھی لیا نسخے کی اور چلا گیا، بازار گیا، 2 سیر بادام خریدا، 2 سیر بادام خریدا۔ کیسے بادام؟ وہ جو شادی بیاہ کے موقع پر اڑاتے نہیں دولہے کے اوپر سے، چھلکے والے بادام، وہ بادام خریدا کیونکہ سستے رہتے وہ۔ صرف بادام کا مغز جو ہے وہ مہنگا رہتا، یہ چھلکے والے بادام مہنگے رہتے، سستے رہتے۔ یہ چھلکے والے بادام سستے دیکھ کر بولا کہ حکیم صاحب روزانہ 10 کھانے کے لیے بولے ہیں، تو چھلکے والے بادام 2 سیر خرید لیا، گھر کو لایا۔ اب صبح نہار پیٹ کا انتظار کیا، نہار پیٹ جیسے ہی ہوا ہے مطلب صبح سو کر اٹھا، اس نے 10 بادام گن کے نکالے اور اس کو گھٹ گھٹ نگلنے لگا۔ 10 بادام پورے نگل لیے۔ ایک دن ہو گیا، کوئی افاقہ نہیں ہوا، پیٹ میں اور گڑبڑ شروع ہو گئی۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن بھی پھر اس نے کھایا، دوسرا دن بھی بادام کھایا، تو پھر جو ہے خون کی پیچش شروع ہو گئی، خون کی پیچش شروع ہو گئی۔ ہڑبڑا کر پریشان ہو کر حکیم صاحب کے پاس بھاگا اور غصے میں آ کر کہنے لگا حکیم صاحب کیسی دوا دیے، کیسا نسخہ لکھے، بجائے فائدہ ہونے کے، بجائے پیٹ کا درد کم ہونے کے پیٹ میں درد بڑھ گیا، اور بجائے مجھے کچھ افاقہ ہونے کے خون کی پیچش شروع ہو گئی، یہ آپ کیسی دوا لکھے؟ تو کہا کہ بھائی تم دوا کیا کھا رہے ہو پہلے یہ تو بتاؤ۔ تو کہا حضرت آپ ہی تو لکھے تھے 10 بادام کھانے کے لیے، میں روزانہ 10 بادام کھا رہا ہوں۔ کہا کیسے بادام کھا رہے ہو تم؟ تو کہا کہ چھلکوں کے ساتھ کھا رہا ہوں، چھلکوں کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو حکیم صاحب سر پہ ہاتھ مار کر بولے ارے نادان، میں نے نسخہ تو تجھ کو صحیح لکھا تھا لیکن تو نے نسخے کا استعمال صحیح نہیں کیا، تو نے نسخے کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ نسخہ تو میں صحیح لکھا لیکن استعمال صحیح نہیں ہوا۔ میں تو تجھ کو یہ لکھا تھا کہ 10 بادام کا مغز کھا، 10 بادام کا مغز کھا، لیکن تو چھلکے کے ساتھ کھا گیا، پھر چھلکے نے جو ہے تیری آنتوں کو کاٹ دیا جس کی وجہ سے تجھ کو بیماری لگ گئی۔ عزیزان محترم، بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھیے، ہم وطر کی نماز آپ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، جب عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد وطر کی نماز بھی 3 رکعت ہم پڑھتے ہیں، اور وطر کی نماز میں ایک دعا ہے، دعائے قنوت۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، واجب الوطر نماز میں۔ نماز میں اگر واجب الوطر کی دعائے قنوت نہیں پڑھے، ہم بھول گئے یا پڑھنا نہیں آیا نہیں پڑھے، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے، اور اس دعائے قنوت میں ایک جملہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، تو پوری دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعى ونحفظ ونرجع ونحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت، اس میں یہ جملہ کیا ہے؟ نخلع ونترک من یفجرک، اس کے کیا معنی ہے؟ پڑھتے تو ہیں، بعض پڑھ لیجیے، سب کو تو یاد ہے الحمدللہ، بعض کو یاد نہیں ہوگا، تو اکثر جن کو یاد ہے وہ پڑھتے تو ہیں، لیکن یہ اس کا کیا مطلب ہے سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کیا مطلب اس کا مغز کیا ہے، اس کی روح کیا ہے اس جملے کی؟ سنو ایمان والو، ہم اللہ کے سامنے روزانہ یہ عہد کر رہے ہیں، یہ وعدہ کر رہے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ تیری بارگاہ کا جو غدار ہے ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، ہم اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑیں گے۔ جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہم اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، جو تیری بارگاہ کا گناہگار ہے ہم اس سے اپنا تعلق نہیں رکھیں گے۔ نماز میں روزانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہ نخلع و نترک من یفجرک کا اعلان کرتے ہیں، لیکن نماز سے نکل کر زانی سے بھی ہمارے تعلقات، شرابی سے بھی ہمارے تعلقات،
जुआ खेलने वाले से भी हमारे ताल्लुकात, बे नमाजी से भी हमारे ताल्लुकात, रुश्वत लेने वाले से भी हमारे ताल्लुकात हैं, बोलो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले से भी हमारे ताल्लुकात। तो मियाँ ये जो बाग़ियान है अल्लाह की बारगाह के, इनके तुम रिश्ते से अपना ताल्लुक ना जोड़ो। इनसे अगर तुम अपना ताल्लुक रख करके फिर अल्लाह की बारगाह में जाकर ये कहते हो कि वनखलऊ वनतरुकु मन यफजुरुका, तो तुम झूठ बोल रहे हो, अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हो। रिश्ता ना रखो उससे जो अल्लाह की बारगाह का दुश्मन है ना। ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं और ये हमारी भलाई के लिए है। तुम अल्लाह वालों से रिश्ता रखो, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, हैं, अल्लाह के नेक मुत्तकी बंदों की सोहबत इख्तियार करो, गुनाहगारों की सोहबत में ना रहो, बेनमाजियों की सोहबत में ना रहो, हैं, जानियों शराबियों की सोहबत में ना रहो, जुवारियों की सोहबत में ना रहो, क्योंकि बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, नेकों की सोहबत तुझको नेक बनाएगी, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, कि बदों की सोहबत तुझको बुरा बनाएगी। जैसे कोई अतर बेचने वाले की दुकान पर कोई अगर जाकर थोड़ी देर बैठ जाए, अतर ना भी खरीदे, लेकिन जब बैठ कर उठेगा तो उसके कपड़ों में खुशबू आने लगेगी, उसके कपड़ों में हाथों में खुशबू आने लगेगी। बरखिलाफ उसके अगर किसी लोहे का काम करने वाले, लोहार की भट्टी चलाने वाले, लोहे की भट्टी चलाने वाले की सोहबत में अगर जाके बैठेंगे, तो अगर कोई चिंगारी भट्टी से उड़कर आपके दामन को ना भी जलाए, लेकिन जब थोड़ी देर बैठकर वो भट्टी जलाने वाले की सोहबत में उठेंगे आप, तो आपके जिस्म में बदबू आएगी धुएं की, कपड़ों में बदबू आएगी धुएं की। हालांकि आपने कुछ काम नहीं किया, वो भट्टी चलाने का काम नहीं किया, लेकिन भट्टी चलाने वाले की सोहबत में थोड़ी देर बैठे तो नतीजा ये निकला कि कपड़ों में जिस्म में बदबू आ गई। अतर नहीं खरीदे, अतर बनाए नहीं, अतर की शीशी हाथ में लिए नहीं, अतर का फाया कान में लगाई नहीं, लेकिन अतर बेचने वाले की सोहबत में थोड़ी देर बैठ गए तो उसकी सोहबत का असर यह हुआ कि हमारे कपड़ों में भी खुशबू आने लगी। अज़ीज़ान मोहतरम, नेकों की सोहबत नेक बनाएगी, बुरों की सोहबत बुरा बनाएगी। तो बुरों की सोहबत में मत बैठो। और अल्लाह का फरमान है फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, जब नसीहत तुम्हें मिल गई है, नसीहत की बात मालूम हो गई है, अब नसीहत के मिल जाने के बाद जालिमों की सोहबत में ना बैठना, जालिमों की सोहबत में ना बैठना, याद रखो, वरना पछताओगे। अल्लाह जालिमों के साथ तुम्हें भी अपने अज़ाब में गिरफ्तार कर लेगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हमारे कुछ भाई नादानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर कुछ ऐसे लोगों के साथ मिले हुए हैं जो सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में या आपके ताल्लुक से ख्यालात अच्छे नहीं रखते, हुजूर के मुताल्लिक अकीदा ठीक नहीं रखते। ऐसे अकीदा ठीक न रखने वालों के साथ उठना बैठना या उनको अपना दोस्त बनाना, उनकी सोहबत में उठने बैठने से यकीनन हम पर भी उसके असरात पड़ेंगे और हम भी जो है हो सकता है वो गलत अकीदे अपना लें, तो खुदा ना खास्ता गलत अकीदा कोई अपना लेगा तो फिर हमारी आक़िबत भी खराब हो जाएगी, हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, हमारी उक़बा भी तबाह हो जाएगी। हम ये चाहते हैं भाई कि हम अपनी आक़िबत को भी कामयाब बनाएं, अपनी दुनिया को भी कामयाब बनाएं।